کلام خدا میں اس طرح سے رقم ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ میری بہنوں بھائیوں، غور کے ساتھ اگر ہم خدا کا کلام سنیں گے تو یہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے گا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں، تب تو نہ خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھوں کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، آئیے اب خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے خدا کی اولین ترجیح۔ خدا کی اولین ترجیح، پہلی ترجیح جو ہے وہ خدا کی کیا ہے؟ آج میں اس بات کو آپ تک پہنچانے کو ہوں۔ نینوا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بڑا شہر ہے اور اس کی مسافت کافی بڑی ہے، 3 روز کی مسافت ہے، تو میں پہلے تھوڑا سا اس شہر کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شہر جو نینوا ہے، یہ اسوری سلطنت کا
दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है। इस शहर और इस शहर के लोगों की फितरत जालिमाना, सफ़ाक, बद इखलाकी, जुल्म और बुराई से भरी हुई है। और एक वक्त आया कि जब बनी इस्राइल अपने मौक़िफ़ से हट गई, अपने मौक़िफ़ से फिर गई, खुदा की नाफरमानी करने लगी, तो खुदा ने इस असूरी कौम को बनी इस्राइल को के खिलाफ उभारा और इस कौम ने बनी इस्राइल पर बड़े जुल्म उठाए, नहायत तशद्दुद किया। ये जो शहर है, ये एक कमर्शियल शहर था, जहां पर लोग जो है तिजारत भी करते और ऐशो इशरत भी करते थे। ऐसे शहर के अंदर यूना को, जिसका मतलब कबूतरी या फाख्ता है, खुदा ने हुक्म दिया कि तू उस शहर को जा और उस शहर में जाकर मुनादी कर, और वो मुनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है, कोई और मुनादी नहीं। मैं और आप इस किताब को बेहतर तौर पर जानते हैं, कई दफा पढ़ा होगा, सुना होगा कि यूना ने ऐसा नहीं किया। यूना ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने इस बात को सुना जरूर, लेकिन इस पर अमल पैरा नहीं हुआ। मेरे अजीज बहन भाइयों, यूना नबी है और कोई यह भी नहीं है कोई चंद दिनों या चंद महीनों से चुना हुआ नबी है, बल्कि जब इस्राइल की तकसीम हो रही थी, जनूबी सल्तनत और शमाली सल्तनत, तो वहां पर सनादीन की किताब बताती है कि इससे राय ली गई और इसने अपनी राय दी कि यहां तक जनूबी सल्तनत और यहां तक शमाली सल्तनत होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यह नबी कोई बिल्कुल नौमरीद नबी नहीं है। कई दफा हम मसीही लोग बाय बर्थ मसीही होते हैं, बाय बर्थ मसीही होते हैं और खुदा के कलाम और खुदा की आवाज को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उस कलाम पर अमल नहीं करते जो खुदा हमारे साथ करता है। तो खुदा ने यूना को कुछ खास समझकर एक जिम्मेदारी सौंपी, और वो जिम्मेदारी क्या थी? वो जिम्मेदारी क्या थी कि तू नैनवा में जा और वहां पर जाकर मुनादी कर। अब ये मुनादी किस चीज की थी, इस पर जरा गौर कीजिए कि उनको जाकर यह बात बता दे कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। यह मुनादी अदालत की मुनादी थी। अदालत का प्रचार करके नैनवा के साथ यह कुछ जो है वो किया जाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आज
کلیسیا جس پر خدا انحصار کر کے اور یہ سمجھ کر، انحصار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کلیسیا کا محتاج ہے، بلکہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا کلیسیا کو امپورٹنس دیتا ہے، اہم سمجھتا ہے، جس طرح یونا کو اہم سمجھا اور اس کے ذمے اس کو کچھ کام دیا کہ وہ جا کر کرے۔ یونا کے پاس ایک شہر ہے نینوہ، جس کی مسافت 3 دن کی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، کلیسیا کے ذمے خدا نے کیا لگایا ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ کلیسیا کے ذمے خدا نے کیا لگایا ہے؟ جو باتیں کرے گا اس کو میں کہوں گا کہ وہ باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیسیا کے ذمے خدا نے کیا لگایا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں، سنڈے کا سرمن ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نہیں؟ پریز دی لارڈ۔ یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ بس تم جا کر ساری دنیا کو، ہم یونا کی طرف تو شاید دیکھ رہے ہیں کہ یونا جو ہے وہ کرپٹ شخص نکلا نافرمانی کی وجہ سے۔ پلیز اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور یونا کے بیچ میں کیا فرق ہے۔ اگر اس کو ایک شہر کو منادی کرنے کے لیے بھیجا گیا تو ہمیں خداوند نے ساری خلق کے سامنے منادی کرنے، چرچا کرنے اور عدالت کے بارے میں بتانے کے لیے ذمہ داری سونپی ہے۔ اب اس کی غلطی کیا تھی یونا کی؟ ذرا اس پر غور کریں۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ کیا غلطی کی اس نے؟ میں نافرمانی میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جو کلام خدا نے اس کو دیا، اس نے اس کلام کا انکار، جس کو آپ نافرمانی کہہ رہے ہیں، خدا کے کیے ہوئے کلام کا انکار کرنا نافرمانی اور خدا کے دل کو دکھ دینا ہے۔ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یونا پر اپنی آنکھیں اکثر اوقات گاڑے ہوتے ہیں، یا کریکٹرز پر ہماری نظر ہوتی ہے، بائبل کے کریکٹرز پر ہماری نظر ہوتی ہے، جس طرح یہودا اسکریوتی کے کریکٹر پر اور کچھ لوگوں کے کریکٹر پر، برے لوگوں کے کریکٹر پر۔ تو میں اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم یونا کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی زندگی پر بھی غور کرنا بہت اہم بات ہے۔ ترسیس جو ہے، جس کی طرف وہ نکل گیا، ترسیس اسپین کے ملک سپین کے جنوب مغرب میں اسرائیل سے تقریباً 2500 میل اسرائیل کی مخالف سمت میں یہ شہر ہے۔ اب ایکچوئل یہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کے کلام کی مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ خدا کے کلام کی سمت کوئی اور ہے، مگر اس کا جانا جو ہے وہ کسی اور سمت میں ہے۔ اور یہ بات خدا کے دل کو نہایت
دکھ دیتی ہے، دکھ دیتی ہے. اور نینوے اور ترسیس یوں سمجھ لیں ایسے اور ایسے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. اور جس سمندر کا ذکر جو ہے یہ کیا گیا ہے یہ بحر روم ہے. بحر روم جہاں پر مچھلی کو خدا نے تیار کیا اور اس نے پکڑ لیا. اب میں ایک بات اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یونا کی شخصی نافرمانی یا کلام کے انکار پر اگر غور کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شخصی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، پرسنلی جب اس نے انکار کیا، نافرمانی کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے کا پورا جہاز جس میں وہ تھا وہ سارے کا سارا غرق ہونے لگا. ایسے تھا. ان کا کیا قصور ہے بچاروں کا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو مزدور ہیں اور وہ اپنا مال. میں ایک لمحہ کے لیے آپ سے بہن بھائیوں بات کرنا چاہتا ہوں. اپنی پرسنل، اپنی ذاتی شخصی جو نافرمانی ہے اس کا کبھی آپ انجام سوچیں. نقصان ہی نقصان ہے. آپ کا خاندانی نقصان ذاتی تو ہے ہی، آپ کا خاندانی نقصان، اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کی شخصی نافرمانی کے باعث جو ہے وہ دوسرے کس طرح دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں اور کرب کے اندر وہ آ جاتے ہیں. غلطی ہماری اور بھگتنی جو ہے وہ خاندان کو پڑتی ہے. ایک بچہ برا کام کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے اور پھر سارے خاندان کی تھوڑے جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. اس کی منتیں، اس کی منتیں، اس کو پیسے، اس کو یہ کرنا. میں اسی طرح روحانی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم شخصی غلطیاں یا شخصی طور پر خدا کے کلام کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے مصیبت اور دکھ کا باعث بنتے ہیں. خدا کا کلام بتاتا ہے، اس پوری کتاب کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ جہاز چل رہا تھا، طوفان آ گیا اور یونا جو ہے وہ پڑا اپنی سیٹ کے اوپر سو رہا. یونا جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر پڑا سو رہا. میرے عزیزو، کبھی آج ہم مسیحی ہوتے ہوئے ذرا سوچ کر دیکھیں، میں شخصی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی فیملی میں، آپ چرچ میں، آپ اپنے معاشرے میں کہیں سو تو نہیں رہے، اور آپ کے سونے کا سبب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کے سونے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے سونے کے سبب سے کیا نقصان برپا ہوگا؟ جہاں اس کلیسیا میں ہے، آپ کو خدا نے جس خاندان کے اندر رکھا ہے، آپ کو خدا نے جس معاشرے کے اندر رکھا ہے، پہلا خطرہ کہ ملاح جو تھے وہ اور ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی، اور ان کا جو جہاز تھا، قیمتی جہاز جو تھا، وہ بھی خطرے میں پڑ گیا. وہ بھی خطرے میں پڑ گیا. کہیں میری اور آپ کی وجہ سے آپ جس جہاز میں سوار ہیں، آپ جس کلیسیا کا حصہ ہیں، آپ جس خاندان کا حصہ ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارا
ملاح جو ہے وہ جہاز کو چلانے والا ہے. اگر ہم اس بات کو سوچیں تو اگر ہم ایک خاندان میں ہیں تو اس خاندان کو چلانے والا خدا کے بعد اس خاندان کا سربراہ ہے. اگر ہم کلیسیا کو دیکھیں تو خدا کے بعد اس کلیسیا کی رہنمائی کرنے والا چلانے والا جو ہے وہ خدا کا خادم ہے. ہم تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کلیسیا کو یہ بات آج سننے کی ضرورت ہے. عالمگیر کلیسیا کو نینوا کو تو ایک شہر دیا گیا منادی کرنے کے لیے، مگر کلیسیا کو پوری دنیا دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ نینوا کو بچانے کے لیے جس شخص کو بھیجا گیا وہ کون تھا؟ ایک نبی، ایک لیڈر. کلیسیا کے لیڈران بعض اوقات سو رہے ہوتے ہیں، کوائر کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایلڈرز، ڈیکن اور دیگر لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں. اور ان کے سونے کے باعث کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا یہاں پر؟ جہاز ڈوبنے لگا. اور جب جہاز ڈوبنے لگا نقصان برپا ہوا. تو میں اور آپ جن کو خدا نے ذمہ داریاں دی ہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے سو جانے کے باعث کلیسیا کا کتنا نقصان برپا ہونے کو ہے. کتنا نقصان. ہم لوگ اپنے گھروں میں کمفرٹ زون میں ہیں اور بڑی بہادری کرتے ہیں، بڑی بہادری کہ ہم چرچ آ جاتے ہیں، آ کر ورشپ کر لیتے ہیں، آ کر دعا کر لیتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن عزیزوں، کئی دفعہ ہماری یہ حالت جو ہے یہ سونے کے مترادف ہے. ہم نکلتے نہیں، ہم جاتے ہی نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زندگی کی روٹی آپ کے پاس ہے اور آپ کا اولین فرض ہے کہ آپ یہ روٹی دوسروں تک لے کر جائیں. پھر کلام میں لکھا ہے، میں نے ابھی پڑھا کہ جب منادی کی گئی تو پھر کیا ہوا؟ لوگ جو تھے خدا کے کلام پر جو یونا کے وسیلے ان تک پہنچا. ذرا میں اور آپ سوچیں، جس طرح یونا کو بھیجا گیا اسی طرح ہمیں بھی بھیجا گیا. ذرا سوچیں. اور کوئی خاص چیز دے کر اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں لکھی کہ انہوں نے اس کلام کو جو یونا نے ان کو سنایا، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ایمان لانے کی. ہم لوگ اکثر اس آیت کو کلام سنانے والے اور آپ لوگ بھی کوٹ کرتے ہو اس کو کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. جب ہم یہ بات جانتے ہیں، جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے، جب ہم اس بات سے واقف ہیں، جب اس بات کی ہمیں سمجھ ہے، جب اس بات کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، تو پھر ہم کیوں یونا کی طرح جہاز میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں؟ جہاز میں پڑے سو رہے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ کلام لوگوں کو بچا سکتا ہے، کلام کے وسیلہ سے لوگ بچ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اب میں چند ایک باتیں، جب ایمان کوئی لے آتا ہے تو کیا چیزیں برپا ہوتی؟ اگر وہ والا ایمان ہم لے آئے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ چیزیں برپا ہونی چاہیے. ابھی کوئی بھائی دعا کر رہا تھا کہ تیرے کلام میں اثر ہے، مؤثر ہے. اور جب خدا کا ڈائریکٹ کلام چاہ کر دوسروں کو سنایا جاتا ہے
تو خدا کے کلام کا لوگوں پر بہت جلد اور بھرپور اثر ہوتا ہے۔ نینوا کے لوگ مثال ہے، نینوا کے لوگ، اس نے کچھ اور منادی نہیں کی، کوئی اور تمہیدیں نہیں مانی، اس نے جا کر ان کو سیدھا سیدھا یہ بات بتا دی، ان کو یہ سچائی بتا دی، ان کو اس سچائی پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ 40 روز کے بعد جو ہے نینوا تباہ ہو جائے۔ اور جب ہم اس سچائی کو دنیا تک پہنچا دیں گے کہ خداوند یسوع مسیح عدالت کے لیے آنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر سچائی ہے، اور سچائی سے واقف ہونے کے بعد آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس نے بتا دیا اور انہوں نے بھرپور اثر لیا۔ کاش کہ آج کی کلیسیا بھی کلام کے سنائے جانے کا بھرپور اثر لے، بھرپور اثر لے، اور بھرپور اثر لینے کے بعد کوئی ان میں سے لکھا نہ کوئی ادنا نہ کوئی اعلیٰ، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کلام کے خلاف مزاحمت کی ہو، کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، سب نے اس کلام کو قبول کیا، اس کلام کو سب نے قبول کیا، اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ کلام میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے ہے، یہ کلام میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی بہن کے لیے ہے۔ ان سب نے یہ سمجھا کہ یہ کلام ہمارے لیے ہے، میرے لیے، شخصی طور پر میرے لیے ہے، اور اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ نہ ہم کہتے ہیں شاید یہ تو کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے کلام نہیں ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے سمجھا۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی ایماندار لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن کلام کسی اور کے لیے ہے۔ ہم نے کلام سنا ہے لیکن یہ کسی اور کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے، میرے لیے شخصی طور پر میرے لیے۔ کہیں میں تو سو نہیں رہا، کہیں میں تو نافرمان ہو کر بھاگ نہیں گیا۔ اور پھر ان کو سمجھ آ گئی اگر کلام کو قبول کر لیا ہے تو اب ہم سزا کے حقدار نہیں ہیں۔ کلام کو قبول کر لینے کے بعد ہم سزا کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ بات نینوا کے لوگوں کو، بری قوم کو، ظالم قوم کو، سفاک قوم کو سمجھ میں آ گئی کہ اب جب کلام کو قبول کر لیا ہے، میری بہن میرے بھائی، کئی آج بھی ایسے ہیں جنہیں اپنی نجات پر کامل بھروسہ نہیں ہے کلام سننے کے باوجود۔ نینوا کو لوگوں کو دیکھیں، دو چیزیں مثال بنتی ہیں ہمیشہ، میری بات سنیے، ایک برا کریکٹر اور ایک اچھا کریکٹر، ایک برا کریکٹر اور ایک اچھا کریکٹر۔ جو نیم گرم کردار ہے وہ کسی کے لیے کوئی مثال نہیں، یا تو کسی برے کی کوئی مثال دے گا یا پھر کسی اچھے کی کوئی مثال دے گا۔ اور یہ جو درمیانہ سا راستہ ہے، یہ ہمیشہ کلام مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے یا تو گرم ہو جا یا پھر نیم گرم جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ میں اسے اپنے منہ سے نکال دیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ برے ہو جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اچھے ہو جائیں اور خدا کے کلام کو قبول کر کے یقین کر لیں کہ اب ہم سزا کے حقدار نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کلام سننے کے بعد کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، ان کے اندر حقیقی توبہ اور عاجزی کا اظہار ہوا۔ ذرا اس بات کو غور سے سننا ہے۔
کس چیز کا؟ کلام کو سننے کے بعد کس چیز کا اظہار ہوا جی؟ حقیقی توبہ، حقیقی توبہ اور عاجزی کا اظہار۔ اور انہوں نے اس کا اظہار کیسے کیا؟ انہوں نے اس بات کا اظہار کیسے کیا کہ انہوں نے، شاباش، انہوں نے کیا کر لیا؟ روزہ رکھ لیا۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ آج ان دنوں میں ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مگر اپنے روزے کا اظہار ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کیا؟ حقیقی توبہ کر کے، ٹاٹ اوڑ کے، گریہزاری کر کے، اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے خالی کر کے۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم جو ہے وہ قریب پہنچ رہا ہے ختم ہونے کے۔ فقط میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ جو حقیقی توبہ اور عاجزی کا اظہار ہے، جو آج کل ہم بھی رکھ رہے ہیں، اس کے اندر 3-4 باتیں بہت اہم ہیں جو اس حصہ میں، کلام کے حصہ میں ہم نے پڑھی۔ لکھا کہ انہوں نے ٹاٹ اوڑ لیا، عاجزی، انکساری، حلیمی، فروتنی اختیار کی، اور پھر حکم دیا گیا کہ کوئی کچھ بھی کھائے پیے نہ۔ یہ بات بھی قبول کی گئی، عمل میں آئی۔ اور پھر لکھا کہ ان سب نے گریہزاری کی۔ اب یہ جو گریہزاری کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم بائبل کے مختلف حوالہ جات ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے یہ گریہزاری کی طرف وہ بات اشارہ کرتی ہے۔ میں زبور 130 کی پہلی اور دوسری آیت، جہاں پر مقدس داؤد کہتے ہیں کہ اے خدا، میں اپنی التجا تیرے حضور رکھتا ہوں، استدعا کرتا ہوں۔ اور بائبل میں اس کو رونا دھونا بھی کہا گیا ہے کہ لوگ گریہزاری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ بنی اسرائیل روتے رہے خدا کے حضور پورا دن روزہ رکھ کر۔ لیکن میں جس بات پر آپ کی توجہ آج لانا چاہ رہا ہوں، دوبارہ اپنی بائبل کی طرف اگر آپ آئیں، 10ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، جس میں لکھا ہے، جب خدا نے، بلکہ 9ویں آیت، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے۔ 4 حالتیں: عاجزی کی حالت، کھانے پینے پر پابندی کی حالت، اور پھر گریہزاری کی حالت، اور پھر چوتھی حالت اپنی بری روش سے باز۔ خدا نے کون سی حالت پر نظر کی؟ کون سی حالت پر؟ کیا لکھا ہے؟ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہمیں غضب الہی، قہر شدید سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ میں ان ساری چیزوں کو یہ کہوں گا کہ یہ جیسے 3 یہ چیزیں، عاجزی، کھانا پینا بند کرنا، گریہزاری کرنا، یہ بیرونی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ
کھانا نہیں کھا رہے, یہاں پر آپ کھانا نہیں کھا رہے, اپنے گھر جا کے کھا لے, تو کیا کوئی دیکھ رہا ہے؟ آپ عاجزی انکساری ہے, جی میں نے روزہ رکھا, جی میں نے تو یہ کیتا, جی میں نے وہ کیتا. خداوند مجھے بخش دے, خداوند مجھے بخش دے, خداوند میری دعا تیرے حضور پہنچے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن روش جو ہے یہ اندرونی معاملہ ہے. روش کیا ہے؟ اندرونی. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ توبہ کی ہوگی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ توبہ کی ہوگی, لیکن آج ایک میری بات کو یاد رکھیے. انہوں نے یہاں پر اندر سے اس روش کو جو بری تھی اس صورت میں نکالا, اس صورت میں نکالا کہ ان کے اوپر سے غضب الہی ڈال دیا, ان کے اوپر سے غضب الہی. روزہ رکھ کر ہم اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں اور بڑی فرما برداری کرتے ہیں. میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس چیز کو آج سلیکٹ کر لیجئے, انتخاب کر لیجئے جو ہمیں غضب الہی سے بچا سکتی ہے, اور وہ ہماری بری روش ہے جس کا کوئی باہر سے کسی کو دیکھ نہیں سکتا, بلکہ جسے اندر سے دیکھا جا سکتا ہے اور اندر کو خدا دیکھ سکتا ہے. تو پھر آج خدا کے سامنے اس بات کو ہم رکھیں گے. میں نے بات کی تھی خدا کی اولین ترجیح. ایک حوالہ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیے, حزقیل کی کتاب, اگر آپ میرے ساتھ کھولیں 18واں باب, حزقیل 18واں باب. کلام مقدس میں سے, اور اس کی 23ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. 18واں باب اور 23ویں آیت. خدا فرماتا ہے, کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے, اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے اور زندہ رہے. خدا کی اولین ترجیح کیا ہے؟ آپ نے سنا اس آیت کو؟ خدا کی اولین ترجیح کیا ہے؟ کہ شریر اپنی بری روش سے باز اور مر جائے, بلکہ کیا ہو. یہ خدا کی اولین ترجیح ہے کہ شریر اپنی بری روش سے باز آئے اور زندہ رہے, نہ کہ مر جائے. آج میں یہی پیغام یونا کی طرح لے کر آیا ہوں, یہ پیغام لے کر آیا. ظاہری روزے, ظاہری بندشیں, مطلب کی دعائیں, روزہ رکھ کے مطلب کی گریزاری, استدعاء, التجا, رونا دھونا, یہ سب کچھ ظاہری ہے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی بری روش سے باز آئے. اور یہی حقیقی توبہ ہے, یہی حقیقی بری روش سے باز آئے. اب آخری بات کر کے پھر میں اس کو بند کروں گا, دعا کروں گا. یونا کی ناراضگی کا سبب کیوں تھا؟ کیوں یونا نینوا کو نہیں گیا؟ بہنوں بھائیوں غور کے ساتھ, یونا کیوں نینوا کو نہیں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. یونا چونکہ ایک عبرانی شخص ہے, اسرائیلی ہے, اور نینوا اسوری سلطنت کا شہر ہے,
جو غیر قوم ہے، جو کیا ہے؟ غیر قوم ہے، اور اسرائیل کا دشمن رہ چکا ہے. اسرائیل کو بڑا مارا تھا، بے شک خدا کے کہنے پر مارا تھا، لیکن بڑا مارا تھا. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں، جو بنی اسرائیل کے دشمن ہیں، وہ نجات پائیں. اور کوئی وجہ نہیں تھی، اتنا برا نہیں تھا یونا. لیکن اس وقت یونا کے اندر جو ہے جسمانی جو خواہش ہے، جسمانی جو ایک لت ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، وہ جاگ اٹھی. اس نے کہا کہ یہ اگر انہوں نے کلام کو سن لیا، تو کہ یونا کو پختہ یقین تھا کہ کلام کام کرتا. اگر انہوں نے سن لیا یہ تو بچ گئے. اور یونا نے خدا کی اولین ترجیح کی قدر نہیں کی، اور وہ اسرائیل کے جسمانی تحفظ کی طرف جو ہے لگا رہا. کلیسیا کے لوگوں، خدا کے لوگوں، کئی دفعہ کلیسیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کلیسیا کی صرف جسمانی فکر کرتے ہیں. کھانا اچھا دے دیا چرچ میں، روپیہ پیسہ دیا کسی غریب غربا کو، اور کچھ اور اس طرح سے، جس سے جسمانی طور پر کلیسیا جو ہے وہ مضبوط ہو. جسمانی طور پر، جسمانی فکر. کئی دفعہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جیسا یونا نے بھی کیا. وہ لگا رہا اس جسمانی فکر میں، مگر نینوا کے روحانی تحفظ کی اسے کوئی فکر. کئی دفعہ ہم کلیسیا کے روحانی تحفظ کی، یعنی نجات کی، بری روشوں سے چھٹکارے کی، بری روشوں سے باز آنے کی فکر نہیں کرتے، یہ سمجھ کر کہ وہ تو غیر قوم ہے. آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم سب مشنری ہیں. کبھی اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تو غیر قوم ہے، لیکن خدا کو ہر کس یہ بات پسند نہیں ہے. خدا کی ترجیح میں یہ بات نہیں ہے. لوگ کلیسیا کی جسمانی ترقی کے لیے تو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، مگر کتاب مقدس میں بیان شدہ خدا کی خواہشات، مقاصد اور پاکیزگی اور روحانی سالمیت اور بدی سے جدائی جیسے معیار جو ہیں ان سے بے وفا رہتے ہیں. ان سے بے وفا رہتے ہیں، ان پر سوچ بچار نہیں کیا جاتا. آج میری بہن، میرے بھائی، اپنے آپ کو ایکسپوز کریں دنیا پر کہ ہم خدا کا کلام رکھنے والے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر جھانک کر، کیونکہ روشیں جو ہیں یہ یہاں سے نکلتی ہیں. ہر طرح کے برے خیالات، خون ریزیاں، آپ جویاں، جتنی بری باتیں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں. روش بھی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. آج اپنے دل پر غور کر کے اپنی بری روش، میں نے آپ کو بتایا بری روشیں جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. اگر آپ جسمانی طور پر بری روشیں نہیں رکھتے کہ لوگ دیکھ نہ لیں، تو بہت ساری روحانی روشیں جو بری ہیں وہ ہمارے اندر پنپ رہی ہوتی ہے. ہم چرچ تو آتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ چرچ نو چلان والے ٹھیک بھی چلا رہے ہیں کہ نہیں، میٹنگ پر زائد کرنے والا ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں. یہ روحانی بری روش، جو جان گناہ کرے گی سو. تو آج ذرا دونوں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ان دونوں روشوں پر غور کر کے خدا کی اولین ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیتے رہنے کے لیے حقیقی توبہ اور بری روش کو، خواہ وہ جسمانی ہے خواہ وہ روحانی ہے، غضب سے بچنے کے لیے
عذاب سے بچنے کے لیے، عدالت سے بچنے کے لیے ان دونوں کو اپنے بدن سے جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔